الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ واجب التکریم سامعین کرام، خطبہ جمعہ جڑا یہ تقریر اس طرح پیدا ہوئی، میرے دل جڑا خیال اس طرح آیا بیا رسالہ علم آ گئی ہے۔ یہ بھائی فقیر احمد صاحب رسالہ تارک اکیڈمی کی طرفوں کئی لوگوں نے دیں تو ہر مہینے شائع کرتے، یہ اندر انہوں نے ایک تھلے لکھ دے جاندے کیا آپ جانتے ہیں، پھر سوال اگے کری جاندے علم دیندے تو یہ لکھا انہوں نے کیا آپ جانتے ہیں امہات المومنین رضی اللہ عنہ میں سے سب سے زیادہ عمر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے پائی۔ اے جواب لکھا انہوں نے، اس جواب کے بارے بعد گل کرنی، مگر نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات کا ذکر کیا کہ حضور دی بیویاں جو سب سے لمبی عمر حضرت سودا نے پائی۔ گل نہیں ٹھیک ہے، حضرت سودا نہیں عمر پائی، مگر چلو وہ بعد ہی گل تو اس باروں ذہن پھر حجرات النبی کی طرف منتقل ہو گیا کہ مدینہ شریف اسی طرح مسجد نبی کی تین سائڈاں ایک پاسے توڑ قبلے والے پاسے دوسرے پاسے تھوڑے تھوڑے کمرے سی حجرے جنہاں رسول اللہ دی بیویاں ہوندیاں سی، تلے سورہ حجرات آئی ہے جس اللہ نے آکھا بھی نبی پاک نو حجریاں دے باہر کھڑو کے جڑے لوگ آوازاں دے بے ادب ہے، انہاں صبر کرنا چاہیے، پیغمبر خدا دی بڑی ذمہ داریاں بڑے فرائض ہے، جدو آپ نکلن اس وی انہاں نال گل کریا کرو، ایویں بدو تو گا کہ تسی محمد نکلو کر دینا۔ حجرات دا ذکر ہے سورہ حجرات، تو ایک آدم دین نے پوری کتاب بھی اس زمانے تازہ لکھی سعودیہ حجرات نبی علیہ السلام دے حجرے، پھر سب سمجھایا بھائی کیا بیوی کیا بھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 9 نکاح کی، 11 بیویاں تھی رسول کریم علیہ السلام دیاں، جنہاں چو 2 آپ دی زندگی فوت ہو گئی، وہ آپ دے سامنے دنیا تو چلی گئی۔ سب تو پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، جس چو نبی علیہ السلام دے بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں، بیٹے فوت ہو کے بیٹیاں رہیاں، تو حضرت خدیجہ پہلی، یہ مکہ جی نبی علیہ السلام دے سامنے فوت ہو گئی، بڑا درجہ پایا۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ انہوں کا ذکر کرتے رہے۔ ایک موقع تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چڑھ کے آخر نوجوان سی، آخیا بھی یا رسول اللہ، ایک بڑھی عورت جنہیں 2 قسم پہلا بھی ہنڈائے سی کہ جنیاں راشاں بھی بڑھاپے نہ سرخ ہو گئی، تسی انہوں یاد کرتے رہے، خدیجہ ہی کرتے رہے، حالانکہ اللہ نے وہ تمہیں بہتر بیویاں دیتی۔ نبی علیہ السلام کدی ناراض اینا نہیں ہوئے جنا اس موقع تے ناراض ہے۔ فرمایا تو یہ گل کیتی ہے، خدیجہ دے برابر کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے مینوں چٹھایا کیا تو نبی نہیں، انہیں سب سے پہلا میرے سے ایمان لیا، مردوں تو پہلا گھر چ دسیا تو انہیں آخیا تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، تیری سیرت کردار میرے سامنے میں ویکھنی ہے، بیس کریکٹر کا آدمی ہے، یہو جہے بندے نو خدا کدی ضائع نہیں کر سکتا۔ اور جہاں دلیلاں انہیں دتیاں وہ نہ آخیا چند پھٹے، نہ آخیا مردہ زندہ ہوئے، صاف ہے کیا بے وعدے انصاف کرنے والا، یہو جہے بندے نو اللہ تعالیٰ تنہا چھڑ سکتا، آپ دا کردار ہی پیش کیا۔ تو فرمایا پھر جنہ مال سی مکے جو تو زیادہ مالدار کوئی نہیں سی، عرب دے سردار چاہتے سی بھی خدیجہ نال نکاح کریے، وہ مالے تجارت لے کے مرادم دور دور ملکاں جاندے سی، تو مال اپنا انہیں سارا میرے دین تے خرچ کر اینا مال لٹایا دین دی، یہ انہیں میری حمایت کی تھی، اور اولاد بھی رب نے وہ چوں مینوں دتی، اس وہ دے برابر کوئی نہیں، جوانی اپنی جگہ تے حسن خدیجہ نال دا کوئی نہیں۔ بہت ناراض ہوئے تو خدیجہ دے بارے تے کلمے کیا، اور نال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ نو دنیا بشارت دیتی کہ جنت ایک محل ہے موتی دا، جنہوں کوئی نہیں 2-4 چیزاں جوڑ کے نہیں جوڑا، ایک ہی موتی ایڈا وڈا خولدار، وہ نہ شور ہے نہ شرابہ، وہ خدیجہ نے اللہ نے تیار کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک موقع تے آخیا جبریل آئے تینوں سلام آدھے، مگر حضرت خدیجہ نے اللہ کا سلام آیا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ پاک پروردگار ہے آندا میرا سلام خدیجہ تک پہنچا، بڑے مرتبے کی حامل ہوئی۔ اس تو پہلی بیوی اللہ دے رسول اللہ السلام دی حضرت خدیجہ، یہ آپ دے سامنے فوت ہو گئی۔ دوسری بیوی جی آپ دے سامنے 2 زینب نام دی عورتیں آئیں آپ دے گھر، ایک زینب بنت خزیمہ باپ دا نام بول دینا، دوجی زینب بنت جاش،
زینب بنت جاش خود حضور دی پھپھی دی بیٹی ہے، امیمہ جڑی رسول اللہ دی پھپھی سی وہ دی بیٹی حضرت زید دے گھر سی، انہوں دی نانے بھی حضور نے یہ نکاح کرایا سی، پھر طلاق دیتی رسول اللہ نے نکاح کر لیا۔ تو حضرت زینب بنت جاش تے زینب بنت خزیمہ دو یہ حضور دے گھر آئیں۔ تو زینب بنت خزیمہ بھی 2-4 مہینے حضور دے گھر رہی ہیں، یہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ دو بیویاں خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ خود رسول اللہ کے سامنے فوت ہو گئی۔ 9 اسے زندہ تھی جدوں نبی علیہ السلام نے دنیا چھڈی ہے۔ انہوں دا ذکر میرے امام ابن الاسیر نے ابا میرے کو ذکر زوجات وسرائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیاں بیویاں لاؤنڈیاں دا وہ دستیاب خدیجہ لم یتزوج حتی مات، یہ زندگی کا آپ نے کوئی نکاح نہیں کیتا، بڑا احترام حضرت خدیجہ کا کیتا، ورنہ اجازت دی دوسرے نکاح نہیں، یہ نال سوکھ نہیں لیاندی۔ اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ نہ ہویا کہ جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل دی بیٹی مسلمان ہو گئی اکرمہ دی بہن، تو حضرت علی کا ارادہ ہوا میں نکاح کر لاں، حرام کوئی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نے دسیا کہ رسول اللہ علی کا ارادہ، تو حضور نے پھر تقریر فرمائی کہ میں حرام نو حلال نہیں کر سکتا تے حلال نو حرام نہیں کر سکتا، جو دین ہے حکم اللہ دا وہی ہے۔ مگر علی یہ سوچ لوے بھئی دشمن خدا دی بیٹی اور اللہ دے رسول دی بیٹی دا ایک کرنا بہت مشکل ہے، بے شک وہ مسلمان ہوگی کدی نہ کدی گل ہو جانی ہے، تو فاطمہ نو جس شے نہ رنج پہنچانا وہ پھر مینوں رنج پہنچنا، جن اینوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا۔ تو حضرت علی دی پھر اینی تنبیہ کافی، انہوں نے پھر حضرت فاطمہ زندگی بجانا کوئی نہیں لیا۔ بعد کئی نکاح کیتے لاؤنڈیاں میں ہمیں 37 کے قریب انہوں دی اولاداں ہوئیں۔ تو خدیجہ دا اور فاطمہ دا بہت احترام ہے۔ تو پہلی بیوی حضرت خدیجہ، ثم تزوج بعد سودا بنت زمعہ، پھر حضرت سودا جڑے بارے رسالے چ لکھا یہ دوسرا نکاح حضور نے کیا۔ یہ عمر رسیدہ سی، بڑھی سی، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، بچیاں چھوٹیاں رہ گئیں، نبی علیہ السلام نے پھر یہ نکاح کر لیا کہ بچیاں نوں سنبھالے، تو حضرت سودا آپ بے نکاح آ گئی ہیں۔ اس تو بعد پھر مکے جی حضرت ابوبکر جی نے پیشکش کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ نے نکاح کیا۔ سودا تو بعد مگر آئیاں حضرت عائشہ گھر پہلا، بعد حضرت سودا آپ بے کر چاہیے۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے لکھ دیتا بھی یہ لمبی عمر نے پائی نہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ آخر دور سے فوت ہو گئی ہیں۔ حضرت سلمہ دی سب تو آخر عمر یہ حوالے جڑے وہ بھی ریکارڈ کراؤنے، تو یہ جواب دینا حضرت سودا نے رسول اللہ کی بیویاں تو لمبی عمر پائی، یہ نہیں درست۔ انہوں دی جڑی نا صحیح بات ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ آخر دور سے سن 5 جڑی تک وہ فوت ہو گئی، انہوں کا زمانہ نہیں ہویا۔ حضرت سودا جڑیاں انہاں دا وقت جدا لکھا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیاں تے حضرت عمر رضی اللہ زمانے چاہیے، اس وقت انہاں دا دور جڑا ختم ہو گیا۔ بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر پائی۔ رسول کریم علیہ السلام تو بعد سب تو پہلی بیوی پھر جڑی گئی وہ بھی زینب ہے، پہلا زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی، حضور دی پھپھی دی بیٹی پھر حضرت زینب بنت جاش یہ فوت ہوئی۔ حضرت زینب دے بارے جدہ فوت ہوئی ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ بڑا خیال سی، وہ خلیفہ سے اسے انہوں دا شوق سی میں لے چتارا، ذرا مسئلے کی طرف توجہ کرو، موت ہو گئی ہے، رسولہ دی بیوی ہے، امت دی ماں ہے، کپڑے جل پیٹی ہے، کس دور حد تک اسی چلے جائے، انی بے پردی اور بے حیائی پھیل گئی، کپڑے جل لپی نو چاہتے تھی محمد دی ماں ہے، میں آپ لے چتارا، مگر رسولہ دی بیویاں پیغام بھیجا، حضور دی بیویاں نے پوچھا کہ میرا یہ شوق ہے صلیت مع عمر بن الخطاب علی زینب بنت جاش فی المدینہ قبر 4 عبد الرحمن ابن عبدہ آندا کہ میں اسے موجود سے اس جنازے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جاش کا جنازہ پڑھیا تے 4 تکبیراں آکھیں، ثم ارسل الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یامرنا ان یدخل القبر، حضور دی دوجیاں بیویاں آدمی بھیج کے پوچھا کہ کون قبر چ نوں اتارے، کی حال ہو گیا، کس طرح بوسے لیں گے، گلان ملتے پھر دے جانے جی ترقی یافتہ ہو گیا۔ کالا کان یعجب ان یکون هو الذی یلی دار، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات بڑی پسند تھی کہ مینوں یہ شرف ملے میں اپنی ماں کو خود لے تو اتارا، فارسلنا الیہ، تو حضور دی بیویاں نے پیغام بھیجا انظر من کان یراھا فی حال حیاتھا فلیکن هو الذی یدخل القبر، انہاں آکھا عمر وہ ویکھ جہڑے بندے زندگی جنوں ویکھ سکتے تھے نا، جنہاں لئی ویکھنا حلال سی، محرم سی، وہ ڈھونڈ اور زینب نوں لے چتار۔ فقال عمر صدق کرنا، تو
تو حضرت عمر نے آخیا تسی بالکل ٹھیک ہے، یہ تہاڈی گل درست ہے۔ الطحاوی سنن بہقی سند سے۔ تو حضرت زینب کے واقعات بھی اللہ نے اس پاروں ہی صورت جڑی اتاری، لوگوں نے طوفان برپا کرتا، کیونکہ یہ خاون جڑے زید بن حارثہ رسولہ نے بچہ کر کے پالیا، پرانے رواج کے مطابق انہوں لوگ زید بن محمد ہی آتے بیٹا بنا لی جس متبرنا، وہ وراثت بھی رہندا سی، وہ بیوی بھی حرام سمجھے، وہ سکے پوت کی طرح سمجھا جاتا سی کہ متبرنا ایسا ہی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس رسم توڑ دیتا کہ جاہلیت کی رسم ایک بیگانہ بچہ وراثت لے جائے، کئی اصل وارث جنہوں کا حق مارا جاتا، دوجا تسی اس تو پردہ نہیں کرتے پھر کہ بیٹا، حالانکہ وہ محرم نہیں ہوندا۔ تو جیسے تبنیت کی رسم ختم ہوئی تو پھر انہوں عملاً توڑ لی، بیا میں زبانی نہ کر کے پریکٹیکلی توڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایسا سامان کیا کہ حضرت زینب کا نکاح حضور نے زید نہ کیا اپنے اس پالتو بچے نہ، حالانکہ زینب راضی نہیں تھی، بڑے اچے گھرانے چیز بنوایا ہے، اس تو وہ ارادہ نہیں سی کہ میں یہ نکاح کرا، مگر حضور نے آخیا کر لیا۔ بعد انہوں کی نہ نہیں بھی تو انہیں آخیا اللہ کے رسول علیہ السلام میرا ادھر نباہ نہیں، آپ نے کہا نہیں نباہ کرنا چاہیے۔ زید بھی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ روز لڑائی رہی ہے، مینوں اجازت دو طلاق دے دیتا، آپ نے فرمایا ہم سے کہا کہ زودک وقت بیوی نو رکھی رکھ، میں مسیحوں نے منایا سی رب تو ڈر، مگر نہ گل بنی طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک امتحان حضور نو پاتا، اگے ہی بڑے اعتراض سی لوگوں کو، دشمن بکدے سی، اللہ تعالیٰ نے حضور نو حکم دیتا بھی یہ رسم توڑن لی نا، اس زینب نہ تسی نکاح کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی بیٹا کوئی نہیں ہوندا، نہ اتنا منہ بولے بیٹے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، حکم اللہ دینا، مگر قرآن پاک چلتا خود رسول اللہ بھی ڈر رہے تھے بھی کام بڑا خراب ہے، نہیں مارن کٹائی دا یہ بدنامی بڑی، لوگوں نے آکھنا لو جی ہوں اگے انہوں بیٹا بنایا سی ہوں نو نکاح لی، ادا ہی ہوا، ایڈا طوفان بدتمیزی برپا کیا، ہر جگہ رولا پاتا کہ لو جی دین لئی پھردا ہوں رہندی سی گل پوتی بیوی نکاح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے پھر قرآن سے اسے سورہ احزاب سے اتاریا بے منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوندے، نہ منہ نہ کئیاں ماواں ماواں ہوندیاں، ماواں وہ جنہاں دے پیٹ تو جمے تے بیٹے وہ جڑے تہاڈی پوچھ چوں نکلے۔ اس تو پیغمبر خدا نے کوئی غلط کام نہیں کیتا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کئی موقع تے پھر بیویاں بہندیاں سی تو کہہ دندیاں سی ساڈا مرتبہ مرتبہ، تو ایک موقع تے فخر کر رہیاں سے ایک دوسرے سے، حضرت عائشہ زینب، تو زینب نے کہا میرے لیے یہی فخر کافی ہے بھی تواڈے نکاح تواڈے باپاں نے کیتے ہے کہ میرا نکاح آسمان تے خدا نے کیتا، قرآن اتاریا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے حکم دیا، اس تو میرے تو بڑی شان کے دی تو بڑا مرتبہ بے نکاح سورہ احزاب تسی بائی اس پارے پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نہ نکاح کرا۔ تو حضرت زینب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا بیویاں بیٹھیاں تو آپ نے فرمایا بھی تو سب تو پہلا جن نے میرے کو آ کے ملنا نا میری موت تو بعد جی پہلا موت ہونی اطول کو بھائی جہاں ہاتھ لمبا، یہ پھر بیویاں نے نہ سمجھا یہاں دیوار تے ہاتھ ماپے، پھر اس طرح ہاتھ جڑے سی ایک دوسرے نے ماپے، وہ ہاتھ جڑا سودا دا لمبا نکلیا، مگر موت پھر جڑی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو زینب دی اس پھر اقدا کھلا بھی اسی مانا کرت لیا، حضور دا مانا ہاتھ لمبے نہیں سی، خیرات کرنے کا مطلب جڑی اللہ دے رستے خیرات زیادہ کرے لٹاؤں دی جاندی، تو حضرت زینب دا یہ ہے چمڑا رنگن دا کم آپ کرنی، نبی دی بیوی ہو کے حکومت دے حضور مالک سے اپنا آپ کام کرنا اور وہ پھر بیچ کے تو جڑی آمدنی ہونی وہ بھی خیرات کرنی۔ پہلی زینب جب میں ذکر کیا کہ رسول اللہ کی زندگی فوت ہو گئی، زینب بنت خزیمہ انہوں ام المساکین کیا جاتا ہے، کتنے مرتبہ دیا ساریاں ماواں، مسکیناں دی ماں، وہ کوئی جو ہاتھ آتا سی مسکیناں نوں کھوائی جاتی، اس تو دا نام یہ پی گیا سی زینب ام المساکین، مسکیناں دی ماں۔ تو حضرت زینب جڑی سی جہی وفات تے پھر پتہ لگا جو جڑا ہاتھ ملنیاں رہیاں نا سی وہ گل نہیں سی، یہ جسمانی گلاں دی ہاتھ نہیں سی، خیرات دی گل۔ تو یہ جس وے بیان پڑھیا اس وے پھر مدینہ شریف کی طرف ذہن چلا گیا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے یقین منو صحیح فرمایا فوالذی نفسی بیدی کہ اس خدا دی قسم جدے ہاتھ محمد دی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ تو ہر چک بندہ آکھے نا میرے سے ایمان ہے کہ انہاں چ وہ دعویٰ جھوٹا ہے جب تک میں انہوں اپنے باپ نالوں اولاد نالوں اور سارے جان دے لوگوں نال زیادہ پیار نہ ہو۔ اے ٹیسٹ اپنے دل دا کرے بھی جے ایک پاسے سارے ہون تے ایک پاسے اللہ دا رسول ہوئے تائی پی جائے بھی گل یہاں دی مننا کہ اسے فیصلہ ہونا میں تو اللہ دے رسول نہ جے نہیں محبت رکھنا سب نو پیچھے سٹ دیں کہ نہیں تھی سارے قابل احترام دے مگر اللہ دے رسول دے مقابلے تاری کوئی ایسی پھر ایمان ہے، جے دجے تینوں زیادہ پیارے نا تو کوئی ہے
سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے اتنا الٹیمیٹم سانوں دیتا کہ اگر تمہوں تواڈے باپ تواڈے بیٹے تواڈیاں بیویاں تواڈا قبیلہ تواڈے مال جڑے تسی بڑی محنت نے کمایا ہے وہ مکان جڑے تمہیں بڑے پسند ہے یہ تمہیں اللہ رسول نال زیادہ پیارے لگنے لگ پنا ساری شاں گنتیاں جنہاں اسی محبت کرتے ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ پھر انتظار کرو کہ خدا دا عذاب دا فیصلہ کدوں خدا تہاڈا بیڑا دنیا کی غرق کر دے یہ پھر مومن نہیں تسی یہ شاں پیاریاں ہو گئیں اللہ رسول نے پھر کہدا ایمان تو ہن ایمان تے سارے نے کلمہ پڑھیا لا الہ محمد رسول اللہ مگر جب اس کسوٹی تے ویکھدے ہے ایمان کہ اللہ اور رسول کے مقابلے سے سب نو پیچھے پا دیے نے صفر نکل دیں تو رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتی اور انہوں علامہ اقبال نے بھی پھر اپنے رنگ بیان کیا رومی فرماؤندے بھی ایک آدمی بہت دنیا پھریا سیر کی انہیں جب واپس آیا گفت معشوق کے بعشق کیا پتہ تو بغربت دی دائی بس شہرا جہد نال محبت کرتا سی پیارا انہیں انہوں پوچھ لیا کہ تو دنیا پھریا تے اس سفر دے اندر تو بڑے شہر دیکھے بس قدامی شہر دا ہا خوش تر انہاں شہراں چوں تیرے نزدیک سب تو اچھا شہر کہڑا ہے گفتاں شہر ہے کیا کا کربلا انہیں آخیا اس شہر میں چنگا کوئی نہیں دسیا جتھے میرا محبوب رہی علامہ اقبال آندے کھا کے یسرب از دو عالم خوش تر مدینے دی مٹی دعا جہاناں نال پیائے گی آیا کون ایک شہر ہے کیا آندا اس شہر دی کی شان بیان کرنی جتھے خدا دا رسول رہندا مسلماناں دی جان سب تو پیارا جس شہر سے اس تو بڑا کہڑا اس تو مدینہ منورہ حضور دے کمرے حضور دی بیویاں اللہ نے سارے موضوع بیان کیتے کہ مومن واسطے انہاں حجریاں تو ود کوئی نہیں وہ محلاں دے مقابلے چ ہوتے حالانکہ چھوٹے چھوٹے مکان سی حدیث پاک چاہتا ہے نا حجریاں چ اللہ دے رسول رہ کہ اگر کھڑا ہوئے آدمی تو سر جڑا سی نا چھت میں لگنا اور اگر لیٹے اینی جگہ بھی نہیں سی جو لتاں پھسار سکے اگر چڑائی چ لیٹے نا پھر انہوں دیوار نہ لاؤنیاں پہ اس طرح علامہ یہ جلندی مروما دے سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جو ٹوٹا بوریا جس کا بچھاؤنا بادشاہی ہوں حکومت سارے خزانے آ رہا ہے لوگوں نے لٹا رہا چوڑیاں پر کے مسکین اپنے قرضے یار کئی باری آ کے پوچھا تو آخیا صرف اللہ کا نام ہی کوئی شا کھان نہیں انہوں ہی برداشت اس تو یہ پاک رسول جڑے کدے لوگوں کسی کافر موجے سناؤن کی لوڑ نہیں وہ کہہ سکتا کہانی کوئی چند نہیں پھٹیا کوئی مگر انہوں نے یار تاریخ سب تو بڑی گواہی تو پڑھ کے ویکھ لا بھی اس آدمی کی پیدائش تو لے کے وفات تک ویخ تو کوئی چنگا یہ عیب نظر آتا یہ زندگی کوئی خامی اور خرابی نظر آتی تو عدل انصاف کریں جی یہ تو چٹھا دینا دنیا پھر کوئی سچا نہیں منیا جا سکتا ایڈا پاک صاف آدمی جڑا اس اعتبار نہیں تو کرتا ہور کہڑا پیش کریں گا اس تو اللہ نے روز رسول نے ہمیشہ یہ شاید پیش کی ہے انّا کلا علی خلق عظیم کہ پیغمبر خدا کی سیرت ویکھو یہ کوئی تمہیں چول نظر آتا کسی بھی انگلی رکھنے تھان ہے بیٹھے حضور نے غلط کام کیا اس تو اللہ رب العالمین نے حضور نو بیویاں بھی ایسیاں دتیاں کافراں دے نہیں بھی آپ نے قید خانہ بنایا سی وہ ساریاں لوگوں دیا بچیاں وہ تنگ سی بھوک نہیں سی میں جڑیاں آیتاں پڑھیاں سورۃ احزاب دی منافقین دیاں جڑیاں عورتاں سی نا کلمہ پڑھیا سی وچوں بے ایمان سی وہ آ کے کول بہن لگ پیاں فتوحات دا زمانہ سی پیسے آ رہے تھے مال غنیمت آ رہا تھا انہوں نے اکسایا انہوں بھی چلو اگے تو وقت تنگی کا سی ہوں تا کوئی حال ہے ایڈے ایڈے گھر دیا عورتوں سے تھی کی ہے نہ کوئی لباس ہے نہ زیور ہے نہ کوئی اچھا اکسا دیتا چک دیتا یہ بھی حضور دے دوالے ہون لگ پہ آخر عورتوں سی کہ اللہ دے رسول سانوں زیور دیو سانوں سوٹ دیو نبی علیہ السلام تنگ آ کے پھر قسم اٹھا کہ تمہارا میں کلام نہیں کرتا اور ایک مہینہ پھر مسلمانوں تے قیامت گزری بس حضور بس جاندے نماز پڑھاؤں اتنے چباڑے جا کے چلے جاتے اس دوران ہی حضرت عمر رضی نے ایک باری جرت کی تھی پہلا افواہ پھیل گئی کہ حضور نے طلاق ہی دیتی تو حضرت عمر رضی نے پھر گئے جا کے خادم نے آخیا بھی حضور دسو عمر ملنا آیا انہیں جا کے گل کی تھی حضور کوئی جواب نہیں بہت غمگین ہوئے میرے گھر سے فساد پاتا ہے کیسی ازمائش کا زمانہ دین نہیں سمجھنا بارود نہ اڑا لیں گے بھی گھر کا حال ہے انہوں نے پھر گئے تھوڑی دیر صبر کر کے مڑ کے آئے آخیا بھائی حضور نے جا کے آخ بھائی عمر حفصہ کی سفارش کرنی ہے اپنی بچی کی بلکہ حکم ہوئے تو حفصہ کا سر کٹ کے قدمہ چ رکھ دوں گا یہ جا کے گل کی حضور نے کچھ نا ٹھنڈ پائی بلا لیا
انہاں پھر پوچھا بھائی اتنا افواہ اٹھ گئی بھی تسی بیویاں نوں طلاق دیتی؟ حضور فرمایا نہیں طلاق نہیں دیتی، 1 مہینے بھی انہاں تو قطع تعلق کر رہا ہے، انہاں دے مطالبے جڑے ضد آ گیا۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ نے آیتاں اتاریاں، اے ایلار تخیر دا واقعہ ہوندا، قسم کھا دینا حضور دا تخیر پھر اختیار دینا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آکھا کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، ایسے امتحان جڑا پاس ہو گئی نا انہیں پھر بے ایمانہ دے منہ بند کر دی۔ ہن مال و دنیا اگر وہ چاہندیاں، اللہ نے آکھا اگر دنیا اور اتنے دی رونقاں چاہندیاں نے پہتال ہے نا تے آؤ پھر امت کنہ تھوڑا بہت میں تمہیں جڑا نفقہ دیاں وہ سر رکھ کوئی نہ سوارا ملا اچھے طریقے نہ طلاق دے کے رخصت کرا۔ یار آپشن دے وین کنتن تردن اللہ و رسولہ، تے جے اللہ تے رسول نہ رکھنا ہے والدار الآخرۃ اگلی دنیا چاہندیاں دے وین اللہ دار المحسنات منکن اجرا عظیما، پھر بے فکر رہو کہ جڑیاں تہاڈے چوں نیکوکار بن گئیاں انہاں لئی اللہ نے بہت بڑا انعام تیار کیتا۔ اے 2 شے انہاں دے اندر اگے رکھ دیو، جدھر نوں جانا چاہندیاں انہاں دی مرضی کر۔ ذرا بھی کھوٹ ہوندا اور منافقاں دی کوئی سازش کامیاب، ایک بیوی یہ من لیندی کہ مینوں دنیا چاہیے، بڑا اعتراض ہوندا کہ یار حضور تو تنگ آ کے بیویاں چاہیے، مگر جب اتھوں تک گل گئی نا حضور اترے سب تو پہلے آیتاں لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے یہ جوان ہے، یہ عمر انہاں چیزاں دی ہے زیوراں وغیرہ دی۔ آپ نے پھر جا کے آخیا عائشہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ اتاری ہے کہ جلدی جواب دینے کی دوڑ نہیں، اپنے ماں باپ نہ مشورہ کر لا، جو دسن گے اتنے عمل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سن کے آخیا اللہ کے رسول جدو یہ معاملہ آ گیا بیاں تمہوں رکھیے یہ دنیا رکھیے تو توبہ ماں باپ نو کی پوچھنا، لعنت بھیجنی اسی یہاں دیوراں تیرے کپڑے والے تہاڈا ساتھ بند ہو رہا ہے، یہ غربت اور کی سانوں قبول ہے کوئی تے نال کیا۔ آخر اور اسی خواہش ہوندی ہے بھئی یا رسول اللہ میرا جواب ہے دوجیاں نہ دسیا، تے شاید انہاں چوں کوئی جڑی ہے دنیا قبول کرے تو نبی علیہ السلام انصاف نہ واڑی جاندے، ہر ایک دے گھر انصاف نہ رہندے سی، انہاں پھر نمبر ذرا چھیتی آ جاندا۔ تو نبی علیہ السلام نے آخیا عائشہ میں معلم بنا کے بھیجا سکھاؤن والا، اس تو میں کیوں چھپاؤنا، جڑی گل دس دینی میں انہیں آ کیتا۔ تو جہدے کو بھی نبی علیہ السلام گئے سب نے یہ قبول کیتا، ساریاں نے حضور دے کرنا منظور کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صلہ یہ دیتا جب انہوں نے حضور نو چن لیا قیامت تک بھی اللہ نے کہتا کہ نبی علیہ السلام فوت بھی ہو جاندے تسی انہاں نال نکاح نہیں کر سکتے، یہ جنت حضور دیاں بیویاں ہون گیاں، تہاڈیاں ماواں ماں دی حیثیت چ انہوں نے رکھنا، دنیا دا ہن تعلق کوئی تہاڈا انہاں دا نہیں۔ ازواج امہاتکم نبی دی بیویاں تہاڈیاں ماواں، انہاں نے بڑی قربانی دتی تے ارد گرد ہن خوشحالی آ گئی ہے، زیور ہی پہندیاں اور نہ آکھیا نہیں سانوں یہ فقر منظور ہے، درویشی پیغمبر خدا کا ساتھ نہیں چاہتا، اس سے فقیری مسکینی اس طرح کا واقعہ شاید ہی دنیا کتے ہوئے۔ اللہ دے رسول گئے تے آپ کی جڑی ذرا سی ڈھال دشمن کا وار روکن پہ سینے تے پہن دے سی تاکہ نیزہ اور تیر نہ لگے، وہ ذرا حضور دی گروی پلج ہوئی تھی کہ ایک یہودی کولوں جو جڑے ادھار لے گئے، جو ذرا درخواست تھی تے بعد پیسے دے کے در کو چھڑا دوں گا، خزانے دے مالک حکومت آتے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر نے پیسے دیتے تے حضور دی ذرا چھڑائی، آخر وقت بھی جڑا کھانا پکایا ادھار دا پیسے لے کے۔ یہ باوجود اگر کوئی آندا بھی رسول اللہ سچے نہیں، یہ جیسا کوئی علاج نہیں، یہ بندہ پھر دنیا کسی نو نہیں سچا اور مخلص ثابت کر رہا، اینے خزانے ہوندے اے سال اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے، ذرا بھی آپ دی مرہون رہن رکھی تھی تو دے پیسے باہر چلا کے، اور یہ بھی تھی توجہ کی کسی مسلمان کو ادھار نہیں ہے، یہاں کا احسان نہیں دینا، کلمہ پڑھایا تو ہوں سڑ کوئی فتویاں لینا نہیں، یہودی کا ترلا کر رہا تیرے پیسے بعد دے دوں گا، مسلمانوں کا احسان نہیں لینا۔ یہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے آخر کل اسألکم علیہ من اجر، کوئی اٹھ کے دسے کہ خدا دے نبی نے دین دس کے میرے کو فائدہ اٹھایا، کوئی اس کو رائی لئی ہے آنا لیا تو گل کرے، جی ان اخلاص اور بے غرضی کے باوجود ہی شک کر دے پھر تہاڈا کوئی علاج نہیں۔ اس تو بعد والے لوگوں کا بھی یہ امتحان ہے بھائی جہاں عالم دین دس کے پھر اپنے الو سیدھے کرتا کوٹھیاں اور بنگلے بنا، وہ علم ہو سکتا وہ مرو دین کی دولت تو مارو۔ امام زین العابدین امام جعفر صادق رسول اللہ کی اولاد نے بھی لاج رکھی، جب اسی سیرت کی کتابیں پڑھ سفر کیتا نا کسی بندے کو پتہ نہیں لگن دیتا میں حضور کی اولاد چاہتا تاکہ ہمیں لوگ مہمان نوازی نہ کرن، خدمت نہ کرن، نال دے مسافران دی آپ خدمت کیتی ہے، انہوں نے آپ خرچ چکیا، انہوں کو روٹی نہیں کھانی،
تاکہ نبی علیہ السلام تے تباہ نہ آوے تے حضور دی اولاد نے اپنے پیو دی گدی بنائی تے تو فائدے ہوئے تسی درباراں تے ویکھ لے عدالتاں جھگڑے جاندے میں گدی نشین بننا آمدنی تو ہوئی کھا پی رہے سارے مگر پیغمبر خدا دی زندگی ایسی ہے کہ آنا نہیں دنیا کو پلےوں دتا زکوٰۃ فرض کرتی کہ میری اولاد اور کنبہ جڑا مال ہوئے زکوٰۃ دین گے مگر یہ غریب ہون تے آل محمد تے زکوٰۃ حرام ہے یہ ہور کر لینا روزی دا سامان لوگوں کو زکوٰۃ نہ لین میرے تے الزام نہ آوے کہ رسول اللہ نے یارے تے ہمیں کاروبار بنایا تو نبی علیہ السلام دی بیویاں دا حضرت زینب دے بارے آکھیا بھی لمبے ہاتھ تے سب تو زیادہ خیرات کرنی وہ نکلی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی عمر سب تو زیادہ ہے انہاں دا کافر باپ بھی جڑا سی مغیرہ وہ بھی اس زمانے سید الرجلات رکھاؤں ذات الرقم کافراں دی خوبیاں بڑیاں سی اس تو یہ ہونا سی جس طرح مشہور کر رہے ہیں چوڑے چ مار لو بالکل غلط ہے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد سی اسماعیل علیہ السلام دی کعبے دے متولی سی بڑے اچھے اوصاف سی بہادری سخاوت وعدے دا پورا کرنا ٹھیک ہے بت پرستی آ گئی گمراہی جویں ساڈے ہن درباراں دی پوجا بیوقوف لوگوں نے آکھیا وسیلے ہے اللہ تک پہنچ لی ذریعہ اس طرح کوئی گمراہی سی مگر خوبیاں بڑیاں یہ ذات الرقبے نوں تاں دے سی حضرت ام سلمہ دے والد نوں بے جنہ قافلہ اتنا سفر کرے انہوں خرچ نہیں سی لین دیندا کوئی بندہ جڑا اپنے نال کانا نہیں سی انہوں لین دیندا میں جائے گا سب دا خرچہ جنہ سفر چاہے انہیں کرنا اس باپ دی بیٹی سی نا اصل ہندی سی ہند تسی امیر معاویہ دی والدہ دا نام ہی سنیا یہ حضرت ام سلمہ دا نام بھی ہند مگر انہیں بہت والد جی دے نیک سی انہیں بھی رسول اللہ ساتھ دیتا تو سب تو زیادہ لمبی عمر حضرت ام سلمہ دی گئی باقی جڑی نا وہ پہلا فوت ہو گئی انہوں نے وہ حادثہ دیکھا جب امام حسین شہید ہوئے یہ نانی دیکھ کے مری ہے اس تو بعد انتقال ہویا جب حضرت عبداللہ بن زبیر سے چڑھائی کی یزیدی لشکران مکہ اس لیے بھی انہیں وہ سارا واقعہ دیکھا صحیح مسلم دے سب تو آخری وفات حضرت ام سلمہ کی تو اس لیے شہر بن ہاشم دا جدو خبر آئی تو میں پھر گیا اما نے دسیا امام حسین شہید صاحب نے فرق قتل ہو قتل اللہ انہوں نے تباہ کرے اتوں تک چلے گیا کہ رسول اللہ بچہ مارتا خود ہی بلایا اور بعد انہوں بالکل بیاروں مددگار صلی اللہ نہ اللہ خدا دی لعنت ہوئے نہ تھے یہ سلوک کرنا اس تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سب تو آخری یہ موت جڑی نا سب تو آخر سے ہوئی ہے آخری معاملہ سارا جڑا نا اللہ اکبر آخر ہونا موت لکھ دے ودخل قبر ابن عمر و سلمہ ابن ابی سلمہ ابن اخی عبداللہ بن بن ابی امیہ و دفنت بالبکی انہاں دی قبر چ دو بیٹے انہاں دے اترے جڑے پہلے خاون چ سی ابو سلمہ چ عمر اور سلمہ ایک بھتیجا اتریا عبداللہ بن ابی امیہ اور بکی جنہاں دی قبر جڑی سی دفن ہوئی قبر بنی وتوفیت ام سلمہ اول ایام یزید ابن معاویہ یزید دا زمانہ جو اس دور سے فوت ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح جواب ہے ابو حضرت سودا حضرت عمر رضی اللہ آخر دنوں کی فوت ہو گئی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ بھی نہیں پایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں دیتیاں باقیاں دے نام ہی رہ گئے قرآن بھی دہرا دینا بہتر ہے اللہ اکبر خدیجہ اس تو بعد سودا دے بارے کے بعد ذہن سے آ گئی سارے لوگوں نے دین تے کام بھی بڑا کیتا مگر خرابیاں بڑیاں کر گئے تو ہمیں اس تو دسنیاں پہ اور ڈنمارک تو بھی بیچارہ کہہ رہا سی بے خدا دا نام من یہو جہ مغالطے کر جا ورنہ تیرے بعد اندھیری نظر آؤں انہوں نے لکھوا بھی دے انہاں تفصیلاں پر دیتیاں کہ حضرت سودا جیسے بوڑھی ہو گئی نا تو کچھ آدھے طلاق دے ہی دیتی کچھ آدھے نہیں طلاق دین دا حضور نے ارادہ کیتا وہ پھر رسول اللہ جا رہا سی تے رستے بہ گئے انہیں آخیا اللہ دے رسول طلاق نہ دے باری میری جڑی نا وہ میں چھڈ دے میری باری میرے کو بشک نہ رہو میں حضرت عائشہ نے دی طلاق جڑی نا جے دیتی ہے باندھے واپس لے لو جے ارادہ تو نہ دیو کیونکہ میرا صرف ارادہ میں دن قیام دے تھوڑی بیویاں سے اٹھا مینوں تم محروم نہ کرو ایک دردناک قصہ لے کے مسلمان کا منہ کھڑا کر کہ جدو بچیاں سنبھالتا ویلا سی خدیجہ فوت سودا نوں نکاح چ لیندا جدو بیچاری بڈھی ہو گئی صرف اس تو یہ پر ایک دن لیٹ ہو جانا میں حضرت ایسا کڈا مکروہ چہرہ حضور کا بنا تا آپ نے بیچاری نے طلاق ہی دیتی کچھ نے چاہیے لکھا
کچھ آدھے نہیں دتی نہیں دین کا ارادہ کیا، ڈر گئی بیچاری، انہیں محنت کر رہی میری واری میں سانوں دتی طلاق نہ بنی۔ اے افسانہ سن کے کوئی حضور اچھے اخلاق کا مارک سمجھ سکتا کہ پیغمبر خدا نے اپنا اسے کام کھڈیا، یتیم بچیاں اس کو پڑھوائیاں، بوڑھی ہو گئی تو بیچارے پہ کر دے۔ یہ سارے یہو جہ راوی ملون سی، اسلام چ بڑے سی، لکھ گیا سارے بزرگ لکھ گیا، فلاں نے سنایا فلاں نے سنایا۔ شکر ہے کہ ساری چیزاں ابن کثیر جنہیں لکھے میں وہ کنگالیاں، یہ سب جھوٹے۔ نہ حضور نے طلاق دیتی، نہ طلاق دین کا ارادہ کیا، گل صرف یہ نہیں سی وہ بڑھیاں ہو گئی سی، انہوں نے ہوں اس چیز کی خاص کوئی نہیں سی، انہوں نے خوشی نہ آخیا اللہ کے رسول میری واری دی ایسا کوئی رب ہے۔ اصل حقیقت ہی نہیں سی، نہ طلاق کا ڈر سی نہ طلاق دی، یہ آپ افسانہ گوان ہے، نال قصہ گوایا حق دے ماں پوشیدان۔ علامہ اقبال قصے کرنے والوں نے دین چھپا بالکل ایسے پردے پاتے جہاں اندازہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی بچی حفصہ کا بھی آتی کہ آپ نے طلاق دیتی، تو پھر دو ماموں ادھے آئے، عثمان بن مظعون سے قدامہ، ادھر حضرت عمر نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا بھی میں تو پھر اس بات اپنے سر پہ خاک پاؤں گا، تینوں طلاق ہوگی۔ وہ بھی پھر میں نے طلاق کیا، جانے جبریل علیہ السلام اترے بھی یا رسول اللہ طلاق واپس لے لو، انا صوامۃ قوامہ، یہ بڑی روزے رکھنے والی تو بڑی تہذیب، یہ بھی افسانہ، کوئی حضور نے افسانہ طلاق نہیں دیتی۔ ان کتاباں پڑھیاں وہ ہوں میں رکھ لینا، تمہیں کی ہے میں وقت ضائع کر صرف اشارے کر رہا بے نبی علیہ السلام کی زندگی نے برباد کر لی، سیرت تے تبے لاؤ لی کسر مسلمانوں بھی کوئی نہ چڑھی۔ مسلمان کہے بچ بڑے عالم بنے سی، مسجداں بیٹھے سی، درس دیندے سی، حدیث دے راوی سی، ہے کہ بے ایمان زندگی سی، اور وہ یہی چاہتے سی باہر رہ کے جو اسلام کا کوئی نہیں بگاڑا، حدیثاں بڑھائی۔ عبد الکریم ابن ابوالعوجاج جسے پکڑیا گیا تو انہوں سزائے موت دی سنائی گئی، ڈگری عدالت نے آخیا، انہوں نے آخیا میرا تسی ہوں کی بگاڑنا، 4000 حدیث جڑی میں کر کے پھیلا چکا، وہ تواڈے مدرسے لوگ پڑھ دے کہ رسول اللہ نے فرمایا جڑا میرا مشن سی نا تواڈے دین نو خراب کرنا پورا ہو۔ اس تو مینوں یہو جہ کئی سی جنہوں نے سزاواں ہوندیاں رہیاں تو حدیثاں کرتے رہے۔ تد قرآن ہے یہ بشک حدیث چینچی کرتے رہے، حدیث جڑی حدیث سی یہ سنی سنائی باتاں، یہ سچ بھی بڑا تو جھوٹ بھی بڑا۔ ایویں جڑا حدیث پڑھ لو، حدیث بھائی رسول اللہ دا فرمان اگر ہوئے نا اسی کنی سن رہے ہوئیے پھر جڑا بولے کافر ہے۔ رسول اللہ دے سارے درمیان تے صدیاں فلاں نے فلاں تو سنیا فلاں دے، کون من دے سکتا بھی سارے بچوں کی جدوں کہ کئی پکڑے گئے انہوں نے بے ایمان جھوٹے کرے۔ اس تو یہ سنبھل کے بالکل موتیاں دے وچ کینکر بھی بڑے آ، سنبھل کے بے زہر نہ سی پھک دئیے، وہ نہ ہوئے بے دین پڑھتے پڑھتے اگلا بھی گوا بئیے۔ جڑیاں گردیاں گلاں جڑی ایسی روایت ہوئے پاویں سارا جہان بیان کرے بھی اس قرآن شریف چاہ بھی ہوں سی جڑا ہونا ہے، یہو جہاں حدیثاں بھی ہے بھی اس قرآن چاہ لفظ ہوں سی جڑے ہوں کٹ کے ویکھی دے ہے نہیں۔ ہوں یا تو یہ من لیے قرآن شریف بدل گیا، پھر اللہ کا حفاظت کا وعدہ کتنے گیا جڑا کیا سی آخری کتاب ہے میں یہ حفاظت کروں، تو یا منی یہ بیان کرنا جھوٹے۔ اور یہ بخاری شریف تو لے کے سب کتاباں یہو جہاں حدیثاں کہ فلاں صحابی اتنے آ لفظ پڑھتا، دسو قرآن جو ہے ہی نہیں وہ کیوں پڑھتا؟ تو یہو جہاں گلاں بالکل ڈنکے کی چوٹ میں نہ کسی کتاب جی لکھے وہ منہ سے باہر نہیں سی۔ قرآن مجید چ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سے کوئی روایت تبا لاوے کہ حضور پاک کی زندگی عیب سی، وہ بھی اس کسی کی من کر بالکل جعلی بات ہے۔ اللہ دے پیغمبر یہو جہا کام کر سکتے کہ اپنے دین دے خلاف کام کر۔ مولوی فقیر اللہ جمعے تو پہلا حضرت یوسف علیہ السلام کا پوچھتے جی بہرا کد حمد بھی ہم میں آخا یہاں تفسیراں لکھنے والا اتوں تک لکھتا بھی یوسف علیہ السلام نے جڑا کمر دے گرد پٹکا بدھا سی نا، جدو تنہائی جو ہے زلیخا نے دعوت دیتی بھی آ جا میرے قریب، تے حضرت یوسف علیہ السلام جڑے تھے انہوں نے ارادہ کیا ایک گرا کھول دیتی، تل گئے۔ پھر ایک پرندہ بولیا کہ خدا تو ڈر جا، پھر بھی نہیں باز آئے۔ پھر دیوار تے لکھیا پڑھیا گیا، پھر آخر باپ بھی شکل کھائے یہ کوئی نہیں، سچے انہوں نے کھول دیتے۔ اے تفسیراں عربی کتاب، توبہ توبہ، یہ دین اینا زہریلا، تسی تے آرام نہ بیٹھے جی یہ پڑھن لگیاں کافر ہو جانا بھی اندیشہ کہ آدمی پڑھتا پڑھتا اگلا بھی مان گوا دے۔ جدو سچے گرا کھول دیتی تو تل گئے، بہ گیا جس طرح خاوند بہندا۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ نے کہا بے دا بیڑا گیا بہ، انہیں آ کے کنٹ تے ہاتھ ماریا، یہاں دی منی ٹپ کے باہر گئی، تو پھر آرام نہ بہ گئے، ٹھنڈے جو ہو گئے۔ دسو یہ دین یوسف علیہ السلام کی شان کوئی ہے خدا دے پیغمبر اتنا کر دے؟ تو مطلب یہ بیاہ میں جڑا آخنا کتاباں پڑھنی ہے کچھ نہیں، کتاباں کا بھی پتہ کریا کرو، پڑھن والی بھی ہے کہ نہیں، پڑھنے اگلا بھی جڑا کام خراب نہ ہو جائے۔ تو حضرت حفصہ دی طلاق دا بھی افسانہ، حضرت سودا دا بھی جڑا آدھے آپ نے طلاق دے دی یا طلاق دینے کا ارادہ کیا غلط ہے۔
اچھا تو خدیجہ بعد سودا، پھر عائشہ بنت ابی بکر مکہ، پھر حفصہ، بعد زینب بنت خزیمہ، فاقامت عندہ شہرین و ثلاثہ. تو یہ صرف 2 یا 3 مہینے حضور دے نکاح رہی ہیں. ولم یمت من ازواج قبل غیرہ غیر خدیجہ. خدیجہ تے زینب بنت خزیمہ یہ 2 حضور دے سامنے فوت ہوئی ہیں. بعد ام سلمہ، زینب بنت جاش اور ام حبیبہ بھی حضور دی بیوی، امیر معاویہ دی بہن ہے، ابو سفیان دی بیٹی. نائد اثر رملہ، کوئی یاد بھی رکھا کرو، ام سلمہ ہند اور ام حبیبہ رملہ. عرب کے رواج سی کہ وہ بچے یا بچی دے نام ایک دوسرا نام رکھ لیں گے سیدھا بلاؤں جائے. جیسے مینوں کو مولوی اسحاق نہ آکھے ابو العاصم آکھے کہ عاصم دا ابا، ابو القاسم کہے قاسم دا ابا. اس طرح جی میں حضرت علی ابو الحسن آنے کہ حسن دے ابا. نبی علیہ السلام بھی ابو القاسم ہے، بڑے بیٹے قاسم دے نام تے بولیا جاتا. تو یہ ام حبیبہ دی امی، ام سلمہ دی امی. نا اصلی نہیں، ام سلمہ ہند اور ام حبیبہ رملہ. ام حبیبہ نے بڑی قربانی دیتی. ہوں کئیوں نے رشتہ بڑا پیارا لگتا، انہوں نے آپے کر لیا بھی حضرت معاویہ نو خال المومنین کر دیا، مومناں دا ماموں، کیونکہ وہی بھن رسول اللہ دے گھر سی. رسول اللہ دی بیویاں ساریاں میں گاہ تو گاہ رشتہ لے گئے. امام قرطبی فرماؤندے یار کیوں ہے جی چنگیاں گلاں کر رہے، بیویاں دا اپنی جگہ تے رشتہ گاہ نہیں ہے رشتہ چلتا، نہیں تو نکاح ہی ہوندی بیٹیاں دے امت دے حرام ہو جاتے. جی سچ مچ ماواں ہوندیاں تو انہاں دیاں بچیاں نے امت نے نکاح کیوں کیتے؟ حضرت علی نے دوسرے نے. یہ بھائی وہ صرف ادب دی ایک گل ہے اور سچ مچ ماواں نے. ام حبیبہ دی قربانی سنن والی، جیسے مکے ایمان لے سب کافر، نانے دادے پکے کافر ہے، مگر یہ شروع سے اسلام لے گئے. اسے نبی علیہ السلام دے پھپھی دے پتر سی، اسے حضرت زینب بنت جاش دے پائی عبید اللہ بن جاش، انہاں دے نکاح سی. جدوں مکے سختی ہوئی تو پھر ہجرت کر گیا حبشہ. مدینے دی ہجرت تو پہلا 5 نبوت دے سال تے حبشہ سمندر پار کر گیا. حضور نے آکھیا اتنے بادشاہ بے شک عیسائی ہے نجاشی مگر عادل اور منصف آدمی ہے، وہ دی حکومت کسی دے ظلم نہیں ہوندا. مسلمان 100 تو زیادہ، پھر مرد عورتیں اتنے جا کے انہوں نے ڈیرا لا لیا. عمر بن العاص اور ایک اور کافر جڑے لین بھی گئے مگر بادشاہ نیک نکلیا. وزیراں امیراں نوں رشوت دیتی، پادریاں نوں نال گنڈ لیا. انہوں نے آکھیا بادشاہ سلامت ہے اور قوم دے سردار ہے، مکے دے رئیس لوگ ہے آئے، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں سانوں میں رفڑ پہن کی کہڑی لوڑ ہے، بندے انہوں نے واپس دیو تو اپنے ملک نوں لے جان. منا لیا انہوں نے. بادشاہ نال جس وقت گل کی نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی آکھیا کہ منصف بادشاہ. انہوں نے آکھیا یار کتنی اہم کالی گل کر دی، نہ میں انہوں دا بیان سنیا نہ انہوں نے پوچھا کہ رولا تہاڈا کی ہے، ایویں انہوں دے حوالے کرو مینوں کون بادشاہ آکھوں. اور نال کیا میرے کو بادشاہی کھولی سی لوگوں نے کہ بعد اللہ نے رحم کر کے دوبارہ مینوں سلطنت دلائی ہے. وہ تقاضا یہ بھی میں سنیا بغیر فیصلہ کر رہا. سب نوں چاڑ دیتا، پیغام بھیج دیتا مہاجراں کہ تسی پیش ہو، تہاڈے سردار مکے دے آئے تسی بھی اپنی گل سناؤ. یہ پھر مسلمان اکٹھے ہوئے. دین کس طرح سارے تک مصیبتاں دی پہنچا؟ ایک تو سمندر ہے مصیبتاں کا جس لنگھ کے لوگ سارے تک دین دس گیا. یہ اکٹھے ہوئے پھر مہاجر. انہوں نے آخیا بھی یار ہوں بادشاہ تے بھی عیسائی ہے، سارے دین تے تو نہیں، ہوں کی کریے؟ سب نے آخیا بس حق کہنا چاہیے، جو سارے نبی نے دسیا نا بالکل اسی اتنا ہی بیان کرنا، گاہ واپس دے دوں گا چلو ساری قسمت ہے. جسے دربار چ بلایا تو انہوں نے آخیا تھوڑے علاقے کے سردار ہے جانتے بھی سی، یہ تمہیں واپس لین آئے تاکہ تسی باپ دادے کا دین چھڈ دیتا تے ساڈے دین چ بھی نہیں تسی آئے عیسائیاں یہودیاں تے پھر کی دین ہے تہاڈا؟ یہ حضرت جعفر پھر کھڑے ہوئے، حضرت علی تو 10 سال وڈے سی، یہی سردار سی وہ سارے قافلے دے. انہاں پھر تقریر کی، وہ تقریر بھی شاہکار ہے، چھپا کے بننی چاہیے کہ بادشاہ اسی پہلا مردار کھاندے سی، مسیحیاں ماواں نال نکاح کردے سی، ساڈے کوئی حلال حرام نہیں سی، بتاں دی پوجا کردے سی. ساڈے چ ایک آدمی اللہ نے اٹھایا جنوں بچپن تو اسی جان لیا، وہ کردار نوں، وہ خاندان نوں، انہیں آ سا دین دسیا سن، اسی وہ من لیا. یہ سانوں انہاں تنگ کیتا، انہیں تیرے ملک بھیجتا. انہیں پھر آخیا وہ قرآن سناؤ، کتاب بڑی دنیا نے تھوڑے نبی تو اتری تے نبی علیہ السلام تے تازہ سورت مریم اتری. انہوں نے سمجھو آپ نے تحفے کے طور نال دیتی بھی عیسائیاں دا ملک ہے، یہ قصہ ہوگا نا تسی حضرت مریم عیسیٰ نو کی سمجھے، پھر سورت مریم سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مریم پڑھی. جیسے سورت مریم پڑھی تے بادشاہ جڑا سی وہ اکھاں چ ٹپ ٹپانسو گرے، رویا پڑا. اور دربار نے بعد آخیا بھی یہ جو کچھ انہوں نے کیا بالکل اس کو پتہ لگتا بھی انسانی کلام نہیں، نہ بندے بنا سکتے، یہ خدا دا کلام ہے اور واقعی سچا نبی ہے، میں یہ حوالے نہیں کر سکتا. یہ اگلے دن ملے، انہوں نے آخیا بادشاہ تو میں انہوں کی گلاں سن کے قائل ہو گیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا کہیں
توبہ توبہ بہتان کیویں لگدے جویں کہدے مولوی ساکا کوئی فلانا اے ایک نواں شوشا چھڑتا بھی عیسیٰ علیہ السلام نوں برا کی مطلب کی بھی جے نہ آکھیا نا بندہ ہے یہ عیسائی تو خدا اور خدا دا بیٹا مندے جویں سڑ جون کوئی لوگ آندے نبی علیہ السلام نوں بشر نہ آکھو اینوں گالی سمجھدے ایڈے نادان ہے تے بشر ہونا ہی تو آپ دا کمال ہے بھی انساناں چوں آئے ساڈا بھی سر عزت نہ اچا ہو گیا اسی فرشتیاں تو بالا ہو گیا بھی خدا نے نبی ساڈے چوں بھیجا اسی آپ بھی دستبردار ہو گیا بھی نہیں بشر گندے ہے نبی کسی ہور ہی نسل چوں توبہ اداں دے بیوقوف وہ عیسائی سی یہ انہوں نے آخیا جسوں مسلمان کہن گے نا بھی اللہ دا بندہ ہے آگے لگ جائے انہیں پھر سنیا کرتا اور پتہ لگ گیا بیاہ سوال جڑا اٹھایا پھر کٹھے ہوئے بھی ہون حضرت جعفر نے آخیا جو ہونا ہوندا کرے اسی جو اللہ دے پیغمبر نے دسیا نا وہ کہنا گئے تو انہیں آخیا کی کہیں جے تسی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے یہ تواڈے بارے چاہتے تسی انہوں برا بھلا کہیں انہوں نے آخیا انما عبداللہ ورسولہ کلمۃ القیٰ الی مریم وروح منہ اللہ دا بندہ ہے وہ دا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ دے حکم نہ کماری مریم پیدا ہوا اللہ نے اپنی طرفوں روح دے پھونکی انہیں ساری گل سن کے درباری جنہیں بیٹھے تھے نا پنڈت مولوی پادری ناساں پھلائیاں تو غصہ بڑا لگا یہ راضی ہویا امر مناز اور کام بن گیا مگر شاہ نے چنکا اٹھایا ککھ چک کے انہیں آخیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ککھ ود سی اتنا کٹ سی اینا ہی سی جنا تو ہی دسیا آرام نہ میری سلطنت رہو اسے تو جدو پھر نجاشی مریا نبی علیہ السلام نے مدینے جبریل علیہ السلام نے آخیا ایک جنازہ آپ نے غائبانہ پڑھیا میں تہاڈا بھرا نجاشی مر گیا تو کافروں نے وہ جنازہ نہیں پڑھیا وہ کلا ہی مسلمان ہویا وچوں باقی لوگ نہیں ہوئے ادنا ہی دفن کرتا تسی وہ نماز جنازہ پڑھو پھر حضور نے حکم دیتا لوگ باہر نکلے صفاں بدیاں آپ نے وہی دعا کی اور حدیث کی کتاباں چاہتا بھی کئی دیر تک نہ اس نجاشی کی قبر تو لوگ نور ویکھتے رہے کہ روشنی نکلتی تھی بڑا عدل کیتا اور انہوں نے اپنے پناہ چ لیا اتنے جس وقت حضرت عبید اللہ بن جاش حضرت ام حبیبہ ہجرت کر کے چلی گئی ہر آدمی کی نیکی وہ ہے برائی دوجا اپنی کردا پودا پھرے امیر معاویہ اور والد سب کافر اتبا شہبہ سارے جنگے بدر کافر مرے انہوں نے مگر یہ بیچاری اپنے خاون نہ گئی اتنے انجام کی ہوا عبید اللہ حضور دی پھپھی دا بیٹا مکیوں مسلمان ہو کے ہجرت کر کے گیا پردیس اتنے عیسائیاں بہ کے شراب پینے لگ پہ ام حبیبہ نے بہت روکیا تو عبید اللہ سی دین لی ٹکے کھاندے پہ رہے نہ انہاں دی صحبت بیت نہ ہٹیا آخر کافر ہویا مرتد ہو کے کافر ہو کے مر گیا ہے بیچاری بیوہ رہ گئی اے کی انجام ہوا تد حضور نے فرمایا کہ پہلاں دی نیکیاں کی کرنا فکر کرتے رہو بخیر چنگی ہوئے بخیر پیڑی آ گئی پہلاں دی نیکیاں دا کی فائدہ عبید اللہ مرتد ہو گیا ہے بیچاری رہ گئی اس رسول کریم علیہ السلام نے سارے ایک سنت قائم کی تھی پیغام بھیجا اتنے شاہ نجاشی نے کہ میرا غائبانہ نکاح پڑھو اتنے بیٹھے ہی پھر حضور دا آپ بھی طرف نمائندہ چلا گیا حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور دا پیغام دیتا نجاشی نے دربار پھر سب نے بلا لیا مہاجر بھی کٹھے کر لیا آپ بھی خطبہ انہیں پڑھیا آپ انہیں پھر خطبہ پڑھیا وچ گواہی دیتی کہ اللہ ایک ہے محمد اللہ دے رسول اور بندے ہیں بعد نکاح پڑھیا اور اینا مہر کسے نکاح دا حضور دا نہیں دیتا گیا جنہ اس نکاح دا مہر ہے باقی جنہیں نکاح حضور نے اپنی بچیاں دے کیتے بیویاں دے کیتے 500 درہم جڑا ہے تو کٹ مہر آپ نے نہیں دیتا ساڑھے بتی پتہ نہیں کسی نام راز نکال لیا ساڑھے 500 درہم چاندی 200 درہم چاندی جب زکات لگ رہی ہے 52 توڑے چاندی 200 درہم دی بن رہی ہے 400 ہو جائے تو 105 توڑا بن جاتی اس سے 26 اور لگ رہے 131 1/4 انہیں توڑا چاندی جڑی ہے کٹ تو کٹ مہر حضور دی بیٹیاں دا اور آپ دی بیوی دا مگر ام حبیبہ دا مہر جڑا 4000 درہم ہے اس تو بھی 8 گنا زیادہ کیونکہ بادشاہ نے پلیوں دیتا اور کھانا بھی انہیں آپ ہی تیار کیا سارا دربار جڑا سی انہوں نے بعد چ آخیا بیا کھانا میری طرفوں رسول اللہ کی دعوت میں ہی کر رہا بعد انہیں پھر اپنے نمائندے کے ذریعے رسول اللہ کو پہنچایا تو ام حبیبہ رضی اللہ نے بھی امتحان دیا کہ وہ ملک دوسرے جا کے کافر ہو گیا ہے ایمان سے رہی ہیں بعد مدینہ شریف انہوں نے پہنچایا کہ اب تو مہر سب سے زیادہ تھا پھر جویریہ کا لکھا کہ ایک جنگ صورت نکاح چاہیے میمونہ آئیاں میمونہ یہ کئی بھیناں جہاں کئی سرداراں دے کر دی حضرت حمزہ دے بھی اس تو سارے آپ دے سانڈو لگتے تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عجیب قصہ کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کیتا اور مکیوں باہر ایک مقام ہے سرف اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نال پھر ایک خیمہ سی کی ہوا اس خیمے جی رسول اللہ علیہ آپس اکٹھ ہویا تو بعد نبی علیہ السلام تو جب مدت بعد انہوں کی وفات ہوئی
اس وی مکہ شریف سے پھر گئیاں سی عمرے لی، بیمار ہو گئی حضرت ابن عباس بھی خالہ، انہیں پھر اپنے ساتھیوں نے آخیا جڑے پہلے بچے اور کنبے دے لوگ سی تے مکے چ میں رانا تے ہو سکتا میری ہجرت جی انہوں نقصان پہنچ جائے، میں جی شہر اللہ دی خاطر چھڈتا سی، میں اتنے مرنا نہیں چاہتی، حالانکہ مکہ کڈی والا شہر، مینوں اتوں تسی کڈو باہر نکل کے مار دیں میری ہجرت خراب نہ ہوگی، چار پائی پہ انہوں نے چک لیا اور این اس جگہ تے پہنچے جتنے یہاں کا نبی علیہ السلام کا نا اکٹھ ہوا، اسے سرف پہنچے، اتنے وفات ہو گئی، اسی جگہ قبر بنی، یعنی شادی ہوئی تو اتنے ہی عروسی شب عروسی آئی اور مڑ کے وفات بھی حضرت میمونہ دی اتنے ہی ہوئی۔ حضرت ابن عباس آدھے کہ اس ایک آدمی نے اپنی چادر وہ بھی پانجا سی یزید، انہیں تھلے چادر وچھاتی، جویں ہوں کئی لوگ مسلے وچھاؤندے، حضرت ابن عباس سے چک کے پرا مار، یعنی اینا کام ہی نہ ہوتا بھی نواں کام کیوں کر جڑے کپڑے کفن دے رہن جو، ہن کوئی مسلے وچھاؤندا، کوئی جا نماز لے اگے تو اگے کام خراب کری جاندے۔ اور صفیہ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی جی جنگ ہوئی خیبر دی، وہ پھر جڑی عورتاں قیدی ہوئی انہاں تے خیبر دے سردار دی بیٹی سی، کئی صحابہ نے آخیا بھی یا رسول اللہ ساڈے حصے دے دیو مال غنیمت، آپ نے آخیا وہ سردار دی بیٹی ہے، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ اجے بھی محسوس کریں گے بھی ہر بے شک ساری مخالفت سی، سارے نبی نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیتا، یہ میری بیوی ہے۔ تو حضرت صفیہ نے رسول اللہ نے اپنے لیے رکھیا، تو حضرت صفیہ نے اپنا واقعہ بھی سنایا جڑا عبرت اور نصیحت لیے سنانا کہ دین دے رستے کہڑے کہڑے پہاڑ کھڑے، آندیاں کہ اللہ دے رسول میرا باپ اور میرا چاچا نا تمہوں ملنا آیا، میں اس وقت کافر آئی سی اتھے ہی سی، تے واپس گیا تو میں سنیا اپنی کنی میرے باپ نے میرے چاچے نے باپ نے میرے پوچھا ہو جی بھائی جی تہاڈا کی خیال ہے، میرے کے آئیں گلاں باتاں ہوئیاں، یہ بندہ سچا جھوٹا، انہیں آخیا آسمان دے سورج کی طرح روشن کر لیا بھی وہ نبی ہے جی خبر گزارے گی، تو کہنے لگا پھر ہوں ارادہ کی ہے، کہنے لگا جنہ چر جسم جان ہے مخالفت کرنی، یہ تو اللہ تعالیٰ آتا جڑے ہدایت نہیں نہ چاہتے انہوں دے رستے کوئی نہ کوئی روڑاٹ کے جاتا، انہوں کی نیتاں خراب ہوئی وہ نہیں قبول پہچان لیں جی بیٹے نوں پہچان دیا، قرآن دے لفظ ہے ہدایت نہیں نصیب، ہدایت لیے یہدی الیہ من اناب، پہلا کام ہے دل جڑا وہ تیاری ہوئے، جی سچی گل سامنے آ گئی پاوے کچھ ہوئے ساری دنیا ناراض ہوئے میں من لینا، اللہ آتا ایسے لوگوں نے میں سیدھا رستہ وکھا دینا، اور جڑا ذرا بھی منہ پھیرے مینوں نہیں ضرورت میں اتنے بھی زیادہ کرنی ہے، میں تکا دے دینا بیٹا دفاع جدھر مرضی جا۔ اے تھوڑے جہے واقعات صرف رسالہ پڑھنا جڑی گل سامنے آئی کہ حضرت سودا آخری نہیں ام سلمہ رضی اللہ، سودا حضرت عمر کے زمانے کی فوت ہو گئی تھی، صحیح بات یہی ہے، نال پھر نبی علیہ السلام دا مدینے دا حضور دا کچھ تذکرہ ہو گیا، دراز بود لذیذ بود حکایت دراز ترگف، سچی گل ہے بے تو پیارا مضمون کہڑا مسلمان لے، اس ذرا لمبا ہو جاتا، اللہ رب العالمین میرے اور تھوڑے سینیاں اپنے رسول دی محبت سب تو زیادہ کرے، اسی ہر شے نوں قربان کر دیے، میرے امید اور تمنا ہوئے کہ موت آوے تے رسول اللہ دے قدماں چ آوے، قیامت دے اللہ دے حضور دے پیراں بیٹھے ہوئیے، حضور کہہ دن کہ یا اللہ میرے اینی بڑی گل ہے، اس وقت اینی سفارشی ہو گئی، اللہ جو کچھ بھی ہے میری امت ہے میرے منن والے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں جو پڑھی جائے سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے جدوں زکوٰۃ دے مصرف بیان کیتے نا، صدقات اور زکوٰۃ تسی کتھے کتھے لا سکتے، تو دو تو عام ہی جڑے اسی جاننے انما صدقات للفقراء والمساکین کہ فقیراں اور مسکیناں، مگر اگے چل کے پھر 8 بیان ہوئے اتنے جنہاں چ والغارمین نہیں آ گیا، جڑے لوگ قرضے دے بوجھ تھلے دب جانا، کسے پاروں کوئی ایسی مصیبت اور قرضے پھنس کے بھی انہوں دی جان نہیں چھوڑتی، انہوں دا معاملہ خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ آندا تسی اپنی زکوٰۃ جڑی ہے اس معاملے بھی خرچ کرو۔ عرب دے اندر بڑی اچھی روایت سمجھی جاتی، کئی سردار جڑے سی نا وہ ذمہ لے لیں چلو یہ تاوان نہ، جویں ساڈے واہ برائے تاوان نہ مرادہ نے شروع کرتا، بندہ پھڑ کے لے جاندے یا قتل کر دینا یا انہیں لکھاں دیو، پھر وہ بیچارے نوں دینا پیندا پاویں ادھار لے کے، تو کئی ایسے سردار بھی سی جڑے پھر ذمہ لے لیں، اللہ نے انہوں توفیق کچھ پلے ہوں دے
تے دوجا پھر گھوڑیاں دے سوار جڑا حضور نے آکھیا نا بے سائل نوں موڑو نہ پاویں گھوڑے تے آوے، وہ عام منگن والے نہیں سی، وہ سردار پھر قبیلیاں پھردے سی، اینوں عرب لوگ سب تو بڑی نیکی سمجھدے، یار سردار نے اپنے تے بوجھ لیا، انہیں پھر جا کے لوگوں نے دسنا میں کام اپنے ذمہ لے لیا، تے میرے کرن دا جنہ سی میں کر چکا مدد کرو، تے سارے لوگوں نے پھر آکھنا بھی اینوں نہیں خالی موڑنا، انہیں ایک فساد نوں اور خرابی نوں مٹا لیا، والغارمین قرآن نے آکھیا۔ ویسے بچہ بھی مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اپنے محترم دوست ہے، انہوں کا پیغام لے کے آیا، یہ جی بیچارے سے مصیبت پھنس گیا، 7 لاکھ انہوں نے پڑھیا، تو باقی کوئی پھڑ پھڑا کے دے چکے، انہیں آندا صرف 50,000 جنہوں نے ہے 1,35,000، مگر 50,000 سے چیک دے بیٹھے ہیں، انہوں نے زچ کر ماریا، باقی وہ بچہ آ گیا وہ بھی کچھ کما رہا بھی آندے باقی انشاءاللہ سے اللہ دی توفیق نہ کریں گے، یہ 50,000 کا کوئی سامان ہو جائے نا، ساری جان اور چیک والوں سے چھٹ جائے، اینے تسی بیٹھے جے تو گل معمولی ہے، تو سفارش بھی اپنے بڑے نیک آدمی نے میرے ذرا تو رب العالمین توفیق دے تو ہمت کرو، جڑا پلے وہ بھی دے جاؤ نہیں تو پورا کر جائے، 50,000 کچھ بھی گل نہیں، ایس محفل جس وقت نو پورا کرو، انشاءاللہ انہاں بچوں کی رہائی ہو جائے، مصیبت تو جان چھٹ جائے، اللہ رسول دیاں ساری سرخروئی ہوگی، اینو ٹالنا نہیں، اس بارے جنہ زیادہ کر سکے کرو۔ خواب کی تعبیر فرما دیجیے، ایک دربار میں میری سفید کپڑے سے دستار بندی ہوئی ہے، ہر 4 پائی پر بٹھا کر آکی ہے، آگے کی کیا سین ملا کر بٹھایا جاتا، پڑھنا شاور کہنے کہ ایک دربار میں میری سفید کپڑے سے دستار بندی ہوئی اور 4 پائی پر بٹھا کر حجرے سے صحن میں لا کر بٹھایا گیا۔ اچھا خواب کی تعبیر خواب کی تعبیراں پوچھنے والی اور وقت بڑے ہوندے تے نالے میرا کوئی فن نہیں، باقی خواب ہے تے عمدہ ہی، کوئی بریکہ نہیں، دستار بندی ہوئی، سفید لباس سے ویسے ہی بہت اچھی علامت ہے، سفید لباس کسی مردے نوں تسی ویکھو خوشی ہون دی گل کہ انہوں اللہ نے عمدہ لباس عطا کیتا، اور 4 پائی دے سان چ لا کے بھائی اللہ تعالیٰ تینوں یہ بلند عہدہ دے تے اسی طرح تیرا مرتبہ اچا ہوئے، اچھا خواب ہے۔ جڑی اپیل تواڈے سامنے کیتی ہے نظر انداز نہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تے پورا کر، اللہ تعالیٰ تواڈے مال اولاد برکت دے، یہ بچہ آس لے کے آیا 50,000 دے کے وہ چیک تو جان چھڑا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔